بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں وسیم چودھری۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی اینگل سے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک کی بنا رہا ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو ذریعہ ہم تک پہنچایا ہوا ہے، اور اگر اس کا ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں تو یہ کہہ لیں کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں کہہ لیں کہ بہت سہولت ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بہت سے لوگوں کو اپنا پیغام، اپنی ویڈیو دکھا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ایک یوٹیوب کا چینل بناؤں اور اس چینل پہ میں اپنے بارے میں کچھ کہوں، کیونکہ بہت سے دوست کہتے ہیں جی آپ کہیں نظر نہیں آتے، آپ کہیں غائب ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے میری زندگی میں بہت سے لوگ تھے، بہت سا کہہ لیں کہ ایک مصروف لائف تھی۔ تو اب میں نے دنیا کی کچھ چیزوں کو بدلا ہے، ان میں کہہ لیں کہ پہلے میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اب میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے بدلا ہے۔ تو یہی آپ سے شیئر کرنا ہے کہ بدلا کیوں ہے اور یہ کیسے ہوا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، اور بہت سی چیزیں اب اللہ تعالیٰ نے کہہ لے کہ وہ میرے دل میں ڈالی، میرے ذہن میں ڈالی۔ ان میں سے سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد بھی انسان نامکمل رہتا ہے، تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی دعوت دوسرے لوگوں کو نہ دے، اس نیک عمل کی، اس عمل کو اپنے اوپر پورا مسلط نہ کرے اور اس کی دعوت دوسروں کو نہ دے، تب تک وہ نامکمل ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رستہ دکھایا، وہ رستہ ہے ہمارا دین کی تبلیغ، اچھی بات، نیکی کی بات۔ بہت سے لوگ سمجھتے شاید کہ نمازیں پڑھنا یا داڑھی رکھنا یا یہ کام بہت مشکل ہیں، اگر ان کاموں کے پیچھے ہم لگیں گے تو پھر اپنا کاروبار کیسے سنبھالیں گے، دوسرے دنیا کے کام کیسے سنبھالیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا سارا کچھ، کہ ان سے بڑا مصروف اس دنیا میں تو کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کر کے دکھائی کس طرح کرنی ہے، دنیا داری بھی کر کے دکھائی کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے کہ دین والے جو الگ ہیں اور دنیا والا سسٹم الگ ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہی بات کہہ لیں کہ دنیا میں بھی اور دین میں بھی جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ تو یہ سب سے ضروری بات ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے اپنے آپ کو چینج کیا۔ الحمدللہ 4 سال کا عرصہ ہو گیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام سے جڑا ہوا ہوں، بالکل ایمانداری کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے نیک نہیں ہونا، ہم نے اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے نیک ہونا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے، کیونکہ اللہ اس سوچ کو بھی جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام کرنے میں پھر آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ 5 نمازیں پڑھنا مشکل کام ہے، دنیا کو بھی ساتھ چلانا، کاروبار کو بھی ساتھ چلانا، گھر کے کام، باہر کے کام، رشتہ داری، دوستوں کو ملنا، یہ پھر اکٹھا نہیں چل سکتا۔ تو یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اور یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہ میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو میں ویڈیو بناؤں گا، ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کامیابی کی سب سے بڑی جو کہہ لیں کہ وجہ ہے کامیابی کی، یہ دنیا میں بھی خوش رہنا، گھومیں پھریں، آپ اپنے رشتہ داری والی زندگی بھی نبھائیں، اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھیں، یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ محبتیں پھیلائیں، نفرتیں پہلے ہی بہت پھیل گئی ہیں، آپ اپنی سوچ کو اچھا کریں، یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ اگر آپ نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا تو پھر آپ کے لیے آپ نیکیاں اور
دین پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بس لوگوں کی غلطیاں نکالنی ہیں تو یہ کہہ لیں کہ یہ فضول عقل کے وہ گھوڑے ہیں جو کبھی رکتے نہیں ہیں۔ یہ تب بھی رکتے ہیں جب انسان کی سانس رکتی ہے۔ تو ان گھوڑوں کو تھوڑی دیر روکیں۔ یہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ فلاں وہ کام کر رہا ہے، میں اس میں کوئی غلطی نکالوں۔ تو غلطیاں تو ہر انسان کے اندر ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز اور سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرے، اور انشاءاللہ جو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرے گا اس کو دوسروں میں غلطیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور جو اچھی سوچ ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ دوسروں سے محبت کریں، جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے نا، یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ اچھی سوچ رکھیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ملیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، جن کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، لیکن ہم ان کو کر بھی رہے ہیں۔ جیسے کھانا کھانا ہے، یہ مسلمان کے لیے کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، سامنے رکھ کے جو کھانا ہے اس کو سامنے سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور کہہ لیں کہ چھوٹے نوالے سے شروع کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کے کہہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک بہت سے ایسے عمل ہیں جن کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو بندہ سارا دن کہہ لے کہ اپنا عبادت میں گزار سکتا ہے۔ آپ کاروبار کریں، آپ لوگوں کو ملیں، لیکن اس طریقے سے ملیں جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ایسا ممکن نہیں ہے، پہلے ایسے ہوتا تھا اب نہیں ایسے ہوتا، تو میں کہتا ہوں بھائی اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب آپ کرنا شروع کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان پہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کو بدلنے میں، گناہوں کی زندگی کو گزارنے میں اور نیکیوں کی زندگی کو گزارنے میں بہت سا فرق ہے۔ اب لوگ سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کرتے تھے کہ جی ہدایت تو اللہ جسے دے، بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے، آپ نے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو میں ان کو یہی سمجھاتا تھا کہ ہدایت اللہ نے دے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت دے دی ہوئی ہے، آنکھیں دے دی ہیں، دیکھ رہا ہے، دماغ سمجھ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، یعنی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے وہ سب محفوظ ہیں۔ قرآن آپ اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو انتہائی آسان ہو جائے گا یہ سمجھنا کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہدایت جسے اللہ دے، ہدایت اللہ نے دے دی ہوئی ہے، بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ کوئی بھی بہانہ لگا لیتے ہیں کہ جی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ ضرور بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، ان کو عمل کرنا، ان پہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ بہت ہی ضروری کام ہے۔ تو اگر اس کے بغیر ہم یہی سوچتے رہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اذان ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، اگر نماز نہ پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حکم کو اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر اللہ نے ہم سے ان باتوں کے بارے میں پوچھنا ضرور ہے۔ اور دوسری بات، جو ہماری محفلیں ہیں، جو ہماری اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب کہہ لیں کہ دین سے حالی ہو گیا ہوا ہے۔ وہ کیوں حالی ہو گیا ہوا ہے کہ ایک بندہ اگر خود اچھا عمل نہیں کرے گا وہ دوسرے کو کیسے کہے گا؟ تو میرے بھائیوں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان کہنا اپنے آپ کو خالی یہی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بن کے دکھانا، سچ بولنا، بے حیائی سے بچنا، ایمانداری کی زندگی گزارنا، آپس میں محبت رکھنا، اس کے باوجود بھی اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، غلطیاں ہونی ہیں، ان کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، توبہ کریں۔ تو میں اپنے آپ کو
ان باتوں کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی باتیں اب آپ سے ہوں گی. اللہ حافظ.